بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میاں ارشاد فرید آکو کا جویہ صاحب۔ آپ امیدوار جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاول نگر ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، بار کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے اور کالونیز کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میری ابتدائی تعلیم بہت نواز سے ہے، تو اس کے بعد میں باہر آئی یو بی سے LLB کیا، وہیں پہ میں نے ماسٹر کیا، تو اس کے بعد ہم نے بہالپور کچھ عرصہ پریکٹس کی ہے، اس کے بعد بہاول نگر آ گیا 2009۔ ٹھیک۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ یہ بچپن سے تھا، بچپن سے؟ پیرنٹس کی خواہش تھی۔ ٹھیک۔ یہ پہلا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ پہلا الیکشن میرا۔ ٹھیک۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاول نگر کے کیا مسائل ہیں جب آپ جنرل سیکرٹری بن کر ان کو حل کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے میجر 4 سے 5 مسائل ہیں۔ جی۔ ایک تو ہمارے چیمبر کا ایشو ہے، ٹھیک سیکنڈ ہمارے جو وکلاء کی کالونی ہے اس کے ایشو ہے جو ڈیولپ نہیں ہو رہی۔ ٹھیک۔ تھرڈ ہے یہ ینگ لائرز کے لیے کچھ پرابلم ہو رہے ہیں یا ان کے چیمبر کے لیے ایشو ہو رہے ہیں، وہاں پہ جگہ اویلیبل نہیں۔ سابقہ صدور نے یا سیکرٹری صاحبان نے اتنی محنت نہیں کی کہ جو ینگ لائرز پھر رہے ہیں ان کے لیے ہم کچھ چیمبر کا بندوبست کر سکیں، ان کے لیے گورنمنٹ سے ہم کچھ جگہ لے سکیں۔ وہ ہم ٹاپ پرائرٹی پہ کوشش ہماری ہوگی کہ ان کے ینگ لائرز کے لیے جو چیمبر ان کو مہیا کروایا جائے۔ اور جو ہماری کالونی ہے جو وکلاء کالونی عرصہ دراز سے جو مسائل کا شکار ہے، اور انشاءاللہ ہم جتنے کے بعد کامیاب ہونے کے بعد اس کو پریفرنس پہ ہم اس کو ڈیولپ کروائیں گے۔ اور خاص کر لیڈیز لائر کے حوالے سے کچھ ایشو ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم ان کے جو بار روم ہے لیڈیز بار روم اس کے ایکسٹینشن کروا رہے ہیں، اور بار اور بینچ کے درمیان ایک مثالی تعلقات قائم کروائیں گے جو پہلے سے شاید فقدان ہے، اور انشاءاللہ ایک مثالی تعلق ہوگا بار کا اور بینچ کا۔ اور ہم کام کریں گے وکلاء کی بہتری کے لیے، ڈگنیٹی آف لائر کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اور وکلاء کو انشاءاللہ اچھا سے اچھا مقام تک لے کے جائیں گے، اس بار کو بھی لے کے چلیں گے۔ سر، اپنے پینل کے حوالے سے بتائیں۔ میرے سے پینل میں سر سید علی حسین سید صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو میں بطور سیکرٹری ان کے ساتھ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ ہم انشاءاللہ ہمارا پینل ہی انشاءاللہ ون کرے گا۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ محنت، ایمانداری اور کام سے لگن۔ اوورال ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے مسائل کے حوالے سے بات کریں تو ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے مسائل کون سے ہیں ایز اے قانون دان، اگر آپ چاہتے ہوں کہ حل ہوں؟ یہاں پہ مجموعی طور پر جب ہم اپنے ڈسٹرکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پہ ایجوکیشن کی بہت کمی ہے، اور یہاں پہ کوئی صنعت نہیں، کوئی انڈسٹری نہیں، روزگار کے ایشو ہیں، اور کچھ وہاں پہ کچھ سیم کے بھی ایشو ہیں۔ جو علاقہ ہے کہ علاقہ زراعت ہے وہ بھی متاثر ہے، لیکن ایک یہ بارڈر کے اوپر آخری ڈسٹرکٹ پڑتا ہے تو یہاں پہ صنعت کے ایشو ہیں، روڈز کے ایشو ہیں، میڈیکل کے ایشو ہیں، ایجوکیشن کے اداروں کی کمی ہے یہاں پہ۔ یہ دور ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ تمام مسائل کو حل کریں اور ترجیح برادے پر حل کروائیں۔ خواتین وکلاء کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ جیت کر ان کو حل کریں؟ ہم اپنی بار میں لیڈیز کو برابر کی اہمیت دیتے ہیں، اور پہلے کچھ لیڈیز ہیں جو سیکرٹری بھی کنٹیسٹ کر چکی ہیں، وائس پریزیڈنٹ بھی کنٹیسٹ کر چکی ہیں، جوائنٹ سیکرٹری بھی رہی ہیں، ایگزیکٹو میں بھی رہی ہیں، تو ہم ان کو برابری کی سطح پہ دیکھتے ہیں، اور ان کے جو مسائل ہیں وہ ہم ترجیح برادے پر حل کر بھی رہے ہیں اور اندر زیادہ انشاءاللہ کریں گے۔ ٹھیک۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلاء برادری کو ایز اے کینڈیڈیٹ جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن بہاول نگر آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا اپنی بار کے لیے یہی پیغام ہے کہ میری بار جو ہے دونوں کینڈیڈیٹ کو دیکھیں، انالیسس کریں، جو اس بار کے لیے بہتر شخص ہو، جو اس بار کے لیے بہتر ہو، ینگ لائرز کے لیے، بار اور بینچ کے لیے، وکلاء کالونی کے لیے، اور یہاں کے جو میٹر ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کر سکے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنی بار کے لیے کہ وہ جو بہتر کینڈیڈیٹ ہو اس کو وہ سلیکٹ کریں، اس کو وہ سپورٹ کریں۔
ٹھیک، بہت شکریہ سر، گڈ لک، تھینکس. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.